بھی نہیں ہے, سب لوگوں کو سمجھ لگ رہی ہے کہ جس ملک میں ناانصافی ہو, اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہے, ابھی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایک طرف تو اربوں ڈالر کے مالک حکمران ہیں, دوسری طرف تقریباً 60% بے روزگار اور غربت کے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. اچھا, زندگی گزارنے والے لوگ پنجاب کا آپ کمپیرزن بلوچستان سے نہیں کر سکتے. میرے ساتھ ایک آدمی ہے راز لونی, وہ تقریباً کوئی کوئٹہ سے 200-300 کلومیٹر دور ہے. وہ کبھی کبھی لاہور آتا ہے, فوٹو بھیجتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہاں پرانا جوتا کسی بچے کو اگر مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو وہ یہاں سے لنڈے بازار سے لے جاتا ہے, کبھی ہم اس کو دے دیتے ہیں. وہ اس نے وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا ہے, اور اس کے اوپر اس نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہوا ہے, اور وہ بیچارہ ہے بھی خطرے میں کہ کس علاقے میں کیا وہ کام کر رہا ہے. وہ بتاتا ہے کہ بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے لیے کسی ڈاکٹر کسی حکیم کی کوئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ واضح ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں وہ کس طرح آئے تھے, پہلے وزیر داخلہ رہے, اور کبھی سنا ہے کہ وہی انٹرم گورنمنٹ میں وزیر داخلہ ہو اور وہی وہاں الیکشن لڑے اور وہی وزیر اعلیٰ بن جائے. یہاں اصل میں قانون بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے پاکستان میں, اور لوگوں کو جب انصاف نہیں ملتا تو ڈاکٹر صاحب یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. لوگ پھر اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ خود لے لیتا ہے. یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کے بیٹے کو, ایک ہی بیٹا تھا, سارے گاؤں کے سامنے قتل کیا. لوگ کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے دیکھ رہے تھے, سینکڑوں لوگ دیکھ رہے تھے, لیکن جج صاحب نے بری کر دیا, ہائی کورٹ گیا تو پھر بھی بری ہو گیا. اب اس نے جب وہ چھوٹ کے گیا ملزم یا مجرم, تو اس کی ماں نے وہاں فائر مار کے اس کو مارا. یہ کمزور ترین ایک مخلوق کی بات میں کر رہا ہوں. اب وجوہات بلوچستان میں دہشت گردی کی بالکل واضح ہیں, ان کو حل کرنا ضروری ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ جو آبادی تفتان کے پاس ہے وہاں پنجابی بہت زیادہ ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہتے کہ وہاں باقاعدہ کاروبار بھی کر رہے ہیں, اور بالکل پچھلے دنوں میرے خود داماد آئے تھے لندن سے, بائی روڈ آئے تو بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ وہاں کاروبار بھی کر رہے ہیں. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن میں اربوں روپیہ لے کے وہاں باقاعدہ کیبنٹ میٹنگ میں وہ بانٹ لیتے ہیں. کسی جگہ سکول انڈسٹری نہیں ہے کہ انگیج کیا جائے. ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ ان کے لیے جو سوئی گیس نکلی تھی اس کے لیے بھی وہاں کوئی ان کو نوکریاں نہیں دی گئیں. کوئی سکول کالج اس قسم کی کاٹیج انڈسٹری, جب لوگوں کو آپ انگیج ہی نہیں کرتے, اور پھر وہ لوگوں کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے, پولیس ان کو پکڑتی ہے, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. سردار آج بھی وہاں سردار کی قسم کھائی جاتی ہے, اور جس کو ہم سردار کہتے ہیں وہ پرماننٹ وہاں کے منتخب نمائندے بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کی کانسٹیچوئنسی جو ہے 2 ڈسٹرکٹ ہے, کئیوں کی تو 2 ڈسٹرکٹ کانسٹیچوئنسی ہے. اور جتنی بارڈر کے اوپر پٹی لگتی ہے, یہ بھی آپ کے لیے شاید خبر ہو کہ جتنی سمگلنگ ہوتی ہے اتنا ہی وہ سردار صاحب کا حصہ ہوتا ہے. اور کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ذمہ داران ہیں. جب کوئی باہر سے چیز پاکستان میں آتی ہے اور آئل آ رہا ہے اور سارا سمگلنگ کا سامان آ رہا ہے, تو بارڈر سے ہی آ رہا ہے نا. اگر بارڈر سے آ رہا ہے تو وہ تو خوشحال ہیں. دوسرے لوگ 1.5 کروڑ کی آبادی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.25 کروڑ کی آبادی کا جو زندگی ہے جانوروں کی طرح ہے. تو اس کا حل تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. صرف مارنے مرانے سے بالکل مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس طرح افغانستان میں یہ صحیح ڈاکٹر صاحب نے کہا وار لارڈز ہوتے تھے, وہ بھی ایک موقع پر دوستم کے زمانے میں یہ بنے تھے. اور آپ نے برہان الدین, انہوں کسی نے 200 بندہ رکھا ہوا تھا, کسی نے 400 بندہ رکھا ہوا تھا. بھئی بات یہ کہ ایک دن پہلے ایک آدمی کو بہت زیادہ اپنے طلعت عزیز کو بہت بڑا دہشت گردوں کا کمانڈر بنا کے پیش کر کے پریس کانفرنس کرائی, اور پھر اس سے اس کی مخبری پر اب وہاں تو پہنچے نہیں, وہ پہلے پہنچ گئے. اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اگر وہ جو دہشت گردوں کا کمانڈر پکڑا گیا جو لاہور میں پڑھ رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں, وہاں ابھی پڑھ رہا ہے, اس نے بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی میں یہ کام ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جہاں سے روٹ کینال ہوتی ہے تو وہاں تو کسی نے نہیں پوچھا کہ یہاں تو کتنی دیر سے کام ہو رہا ہے, یہاں سے ہی لوگ جا رہے ہیں. اور اس نے جب بتایا اور پریس کانفرنس کی, آپ اگر معمولی سی ایجنسی بھی ہو تو اس سے پوچھتی ہے کہ پریس کانفرنس سے پہلے, اور وہاں کاروائی کر چکی ہوتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ پریس کانفرنس کے دوسرے دن اتنا بڑا واقعہ اور حسان ہوا, اور آپ دیکھیں وہاں جو شہداء ہیں ان کی لسٹ لیں وہ کون تھے. اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کون تھے.
पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में ऐसे लोग मौजूद हैं, तो क्या मैं यकीन कर लूं इस बात पे कि इलाके के एसएचओ को इस बात का नहीं पता था कि वहां ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, एसएचओ की बात नहीं है, उसे भी पता होना चाहिए। एसएचओ वगैरह का मसला नहीं है। आप देखेंगे लाहौर है कि कैपिटल है एक सूबे का, इसमें बहुत ज्यादा एजेंसी आई भी है, ISI है, स्पेशल ब्रांचें हैं, तो यहाँ बकायदा काम होता है। एसएचओ का कर तो छोड़ दे ना, यहाँ बकायदा ट्रेनिंग होती है, ज़हन साजी होती है। पिछले दिनों आपने कायदर यूनिवर्सिटी में भी देख लिया, ये पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में कुछ ग्रुप बन चुके हैं जो बकायदा तंजीमों के मेंबर हैं, तो उन पर नजर रखनी किसने? आपने तो नहीं रखनी, ना मैंने रखनी है। वजह यह है कि मैं तो फिर दोबारा दोहराऊंगा कि अगर ताहिद जो अजीज है तलत अजीज पकड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी आवाज दब गई है। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं, आपकी तरफ आते हैं इकबाल साहब। भट्टी साहब, ये बताइए कि ये जो भी हमारी सारी डिस्कशन हो रही है कि उनको हुकूक दिए जाए, माशी हुकूक दिए जाए, सुई गैस की बात होती है और तीसरी रॉयल्टीज की बात होती है। बांग्लादेश का एक हमने और सबक वहां से हासिल किया, वहां तो तरक्की, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ रहा था, सियासी हुकूक नहीं दिए गए। तो एक तो माशी हुकूक है, एक सियासी हुकूक है, वो देना भी इतना ही जरूरी है जितना कि रॉयल्टी देनी जरूरी है। तो खाली रॉयल्टी दे दें और सियासी हुकूक ना दिए जाए तब भी बात नहीं बनती। क्या लगता है आपको? दुरुस्त करें डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, बात ये है कि ये मामला आज का तो नहीं है। ये अभी जो हम जितनी डिस्कशन कर लें, जितनी भी हम बात कर लें, और हम ये भी कहते हैं कि जी कि अब वो यूनिवर्सिटीज में पहुंच गए। मैंने इन तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, आपके इल्म में, ठीक है। जी जी, ये इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उस वक्त एक खुदकुश हमला हुआ था जब लोगों को भी, सिवाय जो हमारे शुमाली इलाका जात अपना सॉरी KPK के जो एरियाज हैं, एजेंसीज हैं, वहाँ पे ये खुदकुश हमला होते थे। और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, वहाँ पे खुदकुश हमला होते थे। तो मैं किसी रेफरेंस के बगैर ये कहूँगा कि परवेज मुशर्रफ जैसा आदमी, जो कि एक ताकत का मंबा था, जिसके पास 4 कैप्स थी एक वक्त में, अगर उसको ये पता था कि वहां पे मसला असल में क्या है। देखें, दहशतगर्द, आज आपने मिसाल सुन ली इकबाल शाहिद साहब से कि खातून जो है उसको इंसाफ नहीं मिला, आपकी तमाम कोर्ट से बड़ा बंदा जो है जिसने कत्ल किया उसके बेटे का, वो बरी होता गया और आखिर में उसने बंदूक निकाल के उसको मार दिया। तो अब मुझे बताइए, ये लोवेस्ट लेवल है या हाईएस्ट लेवल है? आपकी एजेंसी जो है, सो कॉल्ड एजेंसीज, माजरत के साथ, वो आप और मेरे पीछे पड़ी रहती है हर वक्त। आपके और मेरे टेलीफोन टैप कर रहे होते हैं, आप और मेरे घरों को दरक लगाई होती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम किससे मिल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये कोई मजाक थोड़ी है यार, इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है ना, कि आप जो काम करने वाला वो तो आप कर नहीं रहे। मुझे बताएं, बलोचिस्तान के अगर कोई बच्चा पढ़ता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वो दहशतगर्द है? ये बिल्कुल गलत बात है।